حاتم تائی بھی موحد تھے، ہاں وہ دین فطرت میں مرے ہیں، وہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ حاتم طائی کے متعلق ایک روایت مختلف کتب حدیث میں موجود ہے، مثلا مسند ابن الجاد حدیث نمبر 561 میں ہے، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، میرا والد صلہ رحمی کرتا تھا اور فلاں فلاں کام کرتا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیرے والد نے ایک چیز کا ارادہ کیا تھا اور اس کو پا لیا، یعنی شہرت، یعنی ذکر کا لفظ مسند ابن الجاد کی اس روایت کے اندر واضح طور پر موجود ہے۔ یہی روایت مسند احمد، صحیح ابن حبان، معجم کبیر طبرانی اور سنن کبریٰ بہقی وغیرہ میں موجود ہے۔ اس روایت کی صحت میں اگرچہ کلام ہے، لیکن مجمع الزوائد میں لکھا ہے کہ اس کے راوی ثقہ ہیں، اور اسی طرح ابن حجر کی موافقۃ الخبر میں لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور اسی طرح علامہ البانی نے اس حدیث کو حسن لکھا ہے۔ اور صحیح مسلم حدیث نمبر 518 سے اس روایت کے مضمون کی مزید تائید بھی ہو جاتی ہے، جس میں ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ابن جدعان کے متعلق پوچھا کہ وہ جاہلیت کے دور میں صلہ رحمی کرتا تھا، محتاجوں کو کھانا کھلاتا تھا، تو کیا یہ عمل اس کے لیے فائدہ مند ہوں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے فائدہ نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ اس نے کسی دن یہ نہیں کہا تھا کہ اے میرے رب حساب و کتاب کے دن میری خطائیں معاف فرمانا۔ بہرحال حدیث میں یہ بات آ گئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حاتم طائی نے ایک مقصد کے لیے یہ کام کیا تھا اور اس کا مقصد پورا ہو گیا، یعنی ذکر، شہرت، اور یہ یعنی ذکر کا لفظ کتب حدیث کے اندر واضح طور پر موجود ہے۔ ہم نے جتنی کتب حدیث کے حوالے دیے ہیں ان سب میں یہ لفظ موجود ہے، روایت کے اندر موجود ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ترجمہ کرتے ہوئے بریکٹ میں یہ لفظ ویسے ڈال دیا گیا ہو، نہیں، بلکہ روایت کے اندر یہ وضاحت موجود ہے۔ اور اس لفظ کے بغیر بھی روایت کو دیکھا جائے تو بھی بات واضح ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا جا رہا ہے کہ حاتم طائی صلہ رحمی کرتا تھا، فلاں فلاں نیک کام کرتا تھا، اس کے جواب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام اسے آخرت میں نفع دیں گے یا وہ جنت میں جائے گا، نہیں، آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ اس نے ایک چیز کا ارادہ کیا تھا، ایک مقصد کا ارادہ کیا تھا، وہ پا لیا۔ یہ جملہ خود واضح طور پر بتا رہا ہے کہ اس کو صرف اس دنیا میں نفع ملا ہے، آخرت میں نفع نہیں ملے گا۔ اس روایت کے ایک راوی پر اگرچہ کلام ہے، لیکن ہم نے 3 ان محدثین سے روایت کی تصحیح ثابت کر دی جن محدثین سے خود مرزا روایات کی تصحیح ثابت کرتا ہے۔ مرزے کا تو ویسے اصول ہے کہ کسی ایک محدث کی تصحیح بھی کافی ہوتی ہے، جیسا کہ پیپر 5B میں اس نے جو روایات درج کی ہیں تو مرزا وہاں اس موقع پر یہی کہتا ہے کہ جی میں نے کوئی ایسی روایت نہیں لکھی جس کو کسی بھی محدث نے صحیح نہ کہا ہو، تو ہم نے تو 3 محدثین کے حوالے پیش کر دیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس روایت کی سپورٹ میں صحیح مسلم کی روایت بھی موجود ہے۔ اور مزید یہ کہ ہمارے علم میں نہیں کہ 1400 سالوں میں کسی محدث نے حاتم طائی کو موحد لکھا ہو اور رضی اللہ عنہ لکھا ہو۔ اس کے باوجود مرزے نے حاتم طائی کو موحد بھی کہا، رضی اللہ عنہ بھی کہا، اور دعویٰ علمی کتابی ہونے کا ہے، بکش کی رٹ لگاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کس کتاب کے اندر حاتم طائی کو موحد لکھا ہوا ہے، رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے، وہ کتاب تو پیش کی جائے۔ اگر اپنے طور پر دلائل بنا کر یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1400 سالوں میں کسی کو صحیح بات سمجھ نہیں آئی سوائے مرزے کے۔